خداوند کے عظیم جلالی بابرکت نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ گاڈ لوز یور فیملی چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے، ٹینشن فری خدا کے فضل و کرم سے۔ آج ہم جو بات آپ کو بتائیں گے کہ ٹینشن فری کیسے رہ سکتے ہیں، وہ شاید آپ کو کسی نے بھی نہ بتائی ہو اور نہ ہی کوئی بتائے گا، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ٹینشن فری کیسے رہا جا سکتا ہے۔ ایسی بات وہی بتا سکتا ہے جس کو خداوند اپنی باتوں کا مکاشفہ دے، جس پر خدا جو ہے اپنا بھید کھولے، اور ایسی باتیں وہی شخص بتا سکتا ہے۔ آئیے ہم دو مختلف باتوں پہ غور کریں گے۔ نمبر 1 دنیا کی چیزوں سے دل لگانا، اور نمبر 2 ہے سچے خدا سے دوستی کرنا اور اس کے کلام پر دل لگانا اور عمل کرنا۔ دنیا کی چیزوں سے دل لگانے کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات سے بڑھ کر دنیاوی چیزوں کو اہمیت دینا، ہر وقت لالچ، حرص و حوث اور غلط راستے اپنا کر دولت کمانا۔ یہ دنیاوی چیزیں کچھ وقت کے لیے تو انسان کو جو ہے وہ تسلی دے سکتی ہیں، راحت اور سکون دے سکتی ہیں، مگر ان چیزوں کے اندر اصل تسلی اور حقیقی اطمینان نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی چیزیں فانی ہیں، اور جس شخص کا دل دنیاوی چیزوں میں لگا رہے گا اس کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ بہت سی ٹینشنیں آ سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی رہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ دوائیاں ان کو لینی پڑتی ہیں۔ جب دوائیوں کا استعمال زندگی میں ایک دفعہ آ جائے تو وہ پھر کنٹینیو لائف ٹائم چلتا رہتا ہے۔ دوسری بات جس پہ ہم غور کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ سچے خدا سے دوستی کرنا اور اس کے کلام پر عمل کرنا۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس سے ریلیٹڈ بڑی اہم بات ہے کہ سچے خدا سے دوستی کرنا اور اس کے کلام پر عمل کرنا۔ یعنی دونوں باتوں میں فرق ہے، دنیا سے دل لگانا، سچے خدا سے دوستی کرنا، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا کی چیزوں کے اندر تسلی نہیں ہے۔ ٹینشن سے بچنے کے لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہوگا، اور تسلی اور اطمینان زندگی میں اگر رہے گا تو ہی ٹینشن فری رہ سکتے ہیں، کیونکہ حقیقی تسلی اور اطمینان صرف اور صرف خدا کی محبت اور اس کے زندگی بخشنے والے کلام کے اندر ہے۔ وہ ہے بائبل مقدس، خدا کا زندہ کلام۔ جس شخص نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھا اس کا بلڈ پریشر صبح، دوپہر، شام 24 گھنٹے جو ہے وہ نارمل رہے گا اور وہ ٹینشن فری رہے گا۔ آج میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2005 میں سچے دل سے توبہ کی اور خدا کی حضوری میں چلنا شروع کیا۔ اب کچھ مہینوں تک تو عام لوگوں کی طرح ٹینشن میرے پاس رہی، لیکن جیسے جیسے دنیا کی محبت سے نکل کر میں خدا کی حضوری میں چلتا رہا اور اس کی محبت میں گہرا ہوتا گیا تو وہ تمام ٹینشن جو ہے میری زندگی سے دور ہو گئی۔ اس طرح دنیاوی باتوں اور چیزوں سے ہٹ کر وفاداری کے ساتھ خدا کی حضوری میں چلنا شروع کیا۔ پھر خدا نے بڑی شفقت اور محبت والا ہاتھ جو ہے وہ میرے سر پر رکھا، اور خدا نے کلام کیا، اور خدا نے کہا کہ آجا زندگی میرے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے۔ اور ایک حوالہ یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جہاں خدا فرماتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہاری درخواستیں دعا اور منت اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی۔ یعنی کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، اسے خدا کی حضوری میں پیش کریں، کیونکہ خدا فرما رہا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو،
اب جب خدا کہہ رہا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، تو پھر اگر جو شخص خدا کو ماننے والا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، تو میرے بہن بھائی اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے خدا کے کلام کو یاد رکھنا ہے، خدا کی بات کو یاد رکھنا ہے۔ اس طرح میں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھا، یہی وجہ ہے کہ آج میرے پاس ٹینشن نہیں ہے۔ کوئی بھی ٹینشن آتی ہے، یسوع نے فرمایا کہ مجھے تمہاری فکر ہے، تو اس لیے میں اپنی فکریں جو ہیں اس کو دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ میری فکریں اٹھانے والا ہے۔ 2005 سے آج فروری 2024 نیور ایور کبھی بھی میرا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، اور ٹینشنوں کو میں نے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا۔ یہ نہ تو زور سے ہے، نہ تو پیسے سے ہے، نہ ڈاکٹر کی حکمت سے، اور نہ کسی حکیم کی حکمت سے ہے، بلکہ یہ خدا کے کلام اور اس کی مہربانی سے ہے، اس کی رحمت سے ہے۔ 2005 سے 2024 اب تک خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے، ہر روز اس کلام کو پڑھتا ہوں اور اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ خدا کے فضل سے میرے پاس ٹینشن نہیں ہے۔ خدا کا کلام بائبل مقدس گہری تسلی سے بھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی وجہ سے ٹینشن آ بھی جائے، تو پھر خدا کی محبت اور اس کے کلام کو یاد کریں۔ میں کبھی بلڈ پریشر چیک کرتا نہیں ہوں، کبھی کبھار سال میں کوئی ایک آدھ مرتبہ چیک کر لیا۔ جب اس کے کلام کو یاد کریں گے تو اس کے کلام سے وہ ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اس کے کلام سے پاورفل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے کلام سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے کلام سے ہر قسم کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، دکھ درد تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ وہ کلام جب خدا نے فرمایا، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے فرمایا کہ آسمان اور زمین بن جائیں، وجود میں آ جائیں، تو وہ اسی طرح ہوا، کیونکہ خدا صرف فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب یاد رکھیں، جس دل میں خدا کا کلام ہے، اگر وہ کسی مشکل میں بھی ہوگا تو اس کے دل کے اندر ایک گہری تسلی اور اطمینان ہوگا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے خدا کے دو بندوں کا ذکر سنتے ہیں۔ اعمال 16 باب میں لکھا ہے، 26 آیت سے کچھ آگے آتے ہیں، لکھا ہے پولس اور سلاس جو ہے وہ قید میں ہیں۔ اب ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کے بندے خدا کا کلام سناتے تھے۔ ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے، لیکن وہ وہاں پر بڑی تسلی کے اندر ہے۔ وہ جیل کے اندر بھی بیڑیوں کے ساتھ جکڑے ہوئے بھی خداوند کی حمد و ستائش کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ دکھ اور تکلیف میں ہیں، لیکن پھر بھی خداوند کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی ہماری مصیبت یا مشکل کا حل نہیں ہے۔ ہمارا خدا ہی ہمیں اس قید سے نکال سکتا ہے۔ اور جب وہ رات کے پہر میں دعا کر رہے تھے اور قیدی جو ہیں وہ ان کے آواز کو سن رہے تھے، اور یکا یک اس جیل کے اندر بھونچال آیا۔ جب بھونچال آیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جیل کی دیواریں ہل گئیں، بنیادیں ہل گئیں، اور دروازے کھل گئے، اور ان کی بیڑیاں جو ہیں ان کے ہاتھوں پاؤں میں لگی ہوئی تھی وہ بھی کھل گئیں۔ اب دیکھیے خدا کا کلام کتنا پاورفل ہے۔ وہ تسلی اور اطمینان میں بھی وہاں ان کے پاس ٹینشن نہیں تھی۔ وہ جیل میں تھے لیکن ان کے پاس ٹینشن نہیں تھی، ان کا بی پی وہاں بھی نارمل تھا، اور خدا نے ان کی بر وقت مدد کی۔ اور جو جیل کا جو انچارج تھا، جب اس نے سارا ماجرا دیکھا، اور پھر اس نے وہ ایمان لے آیا، اور اس نے ان کے پاؤں میں گر گیا پولس اور سیلاس کے، اور وہ ایمان لے آیا، اور راتوں رات جو ہے اس نے ان کو وہاں سے نکالا، اور وہ اپنے گھرانے کے ساتھ ایمان لے آیا۔ کاش زندہ خدا کا کلام اور مکاشفہ جو کلمہ خدا یسوع المسیح میں ہے، اس سارے پیغام میں آپ کو سمجھ آ جائے، تو پھر آپ کسی ٹینشن پر دھیان نہیں دیں گے، بلکہ آپ اس خدا پر اپنا دھیان رکھیں گے جو ساری ٹینشن اور پریشانیوں اور مشکلات سے آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد کرے۔ یہ پیغام بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور زندگیوں کو بچانے والا کلام ہے۔ برائے مہربانی اس پیغام کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں زندگیوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ ٹینشن سے بچیں اور آزاد رہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ زندگیوں کو بچانے والے تمام میسیجز آپ تک